رہی تھی اور جو ہے وہ گلا کاٹا جا رہا تھا اور مختلف سکھ مسلمانوں پر حملہ آور تھے اور مسلمان سکھوں پر تھے، اور وہ کیفیت تھی، اس میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی خاطر قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں یا دیگر عیسائی ہوں، سب جو ہے وہ مسلمان ہوں، سب برابر ہوں گے، کوئی ان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہم بھی کہتے ہیں کسی کی دلجوئی کے لیے، اور حقوق کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اسلام ان کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن اسی ایک تقریر کو بنیاد بنا کر جناح ویژن کے نام سے اخبارات میں کالم بھی لکھے گئے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم جنہوں نے پاکستان کی قیادت کی تھی بنانے کی، تو وہ تو یہ پاکستان نہیں چاہتے تھے کہ یہ مولوی لوگ چاہتے ہیں یا جو اسلام کا نام لینے والے چاہتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کو چونکہ وہ کھرچ کر مٹا نہیں سکتے، اس لیے علامہ اقبال کی بجائے جناح ویژن کے نام سے یہ سیکولرائزیشن کا عمل آگے جاری و ساری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال کے ایک شعر سے اور ان کی اگر خطبات پڑھیں تو ان میں بھی جو ہے وہ اسلامی انقلاب اور امت کا درد اور یہ ساری چیز ٹپکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک پچھلے دور میں باقاعدہ اس بات کی حوالے دیے گئے اور اس بات کی باقاعدہ کوشش کی گئی۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہم کسی چیلنج کو نہیں سمجھیں گے جو ہمیں درپیش ہے، ہم اپنے مسائل کا حل نہیں کر سکتے۔ ہم نعرے بھی لگاتے رہیں گے، جد و جہد بھی کرتے رہیں گے، لیکن وہ ہماری جد و جہد برابر نہیں ہو سکے گی۔ ہمیں تو ثواب اس کا یقیناً مل جائے گا، لیکن ہم صرف ثواب کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے بھی جد و جہد کرتے ہیں، اور اس کی ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت بننی چاہیے، نہ بنے تو یہ ہم نہیں اس کے بارے میں مکلف، لیکن بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ ہم اس کے لیے آخری حد تک کوشش کریں ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ لیکن آج یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ پاکستان کا مقدر اسلام کا عادلانہ نظام ہے، اور یہ خواہش بھی ہے میری اور آپ کی، لیکن عملاً یہ ہے کہ اس وقت ہماری قیادت دوسرے تیسرے درجے کی قیادت، ہمارا ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی، وہ شاید اس بات سے ناآشنا ہو کر اور نہ سمجھتے ہوئے بھی وہ ایک سیکولرزم کے رویے پر چل رہا ہے۔ اور عملی زندگی میں ہم سیکولر ہوتے ہیں اور مسجد میں جا کر ہم ظاہر ہے کہ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک لوگوں کو یہ کوئی امید کی کرن نہیں دکھائی جائے گی، اس وقت تک لوگ اپنے اس رویے سے رجوع کرنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ جو دین کا فہم رکھنے والے وہ اپنی اپنی خانقاہوں میں قید ہو چکے ہیں، کوئی اپنے مدرسے میں قید ہے، کوئی اپنی مسجد میں قید ہے، کوئی اپنے ادارے میں قید ہے، کوئی اپنے گھر میں قید ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو کوئی اپنی دکان کی خانقاہ میں قید ہے۔ میرا بزنس میری خانقاہ بن گیا ہے، میری جاب میری خانقاہ بن گئی ہے، میرا گھر میری خانقاہ بن گئی ہے، میرا ادارہ میری خانقاہ بن گئی ہے، اور میں اس کو محض اسی کے گرد گھوم رہا ہوں۔ اور وہ جو ایک بڑا مقصد ہے جو اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے تھے اور جو ہمارا ہونا چاہیے تھا، اس کو ہم اور ہمارا مذہبی طبقہ بھی جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا سمجھتے بوجھتے ہم آنکھوں سے جو ہے وہ حالات سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اختتام پر کہ پاکستان کا مقصد واضح ہے، لیکن دینی طبقے کو مجتمع ہو کر اس مقصد کے لیے اور اپنی ساری دلچسپیوں کو چھوڑ کر اور سارے چھوٹے چھوٹے مقاصد کو چھوڑ کر اور سارے اپنی مجبوریوں کو چھوڑ کر عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ جب تک دینی طبقہ اور دین سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ اپنے سامنے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے اور اس بات کا اعادہ نہیں کرتے اور عہد نہیں کرتے کہ ہم مل کر انشاءاللہ پاکستان کو، جو اس وقت سلامتی کے شدید بحران کا شکار ہے، اور جب کوئی چیز خطرات کا شکار ہوتی ہے تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں امکانات بھی خطرے کے ساتھ ساتھ امکانات بھی جو ہے وہ برابر موجود رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان امکانات کو تلاش کیا جائے اور ان امکانات کو آگے لے کر وہ جو ہمارے بزرگوں نے قرارداد مقاصد طے کروائی اور اس کی جد و جہد کی اور آئین کے اندر جو ہے وہ اسلامی دفعات رکھوائیں اور کچھ قانون بھی بنا، لیکن اس پر چند ایک پر عمل ہوا اور باقی جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر ہم جا کر ہم نے دینی طبقے نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا
دینی طبقہ بھی ایک طرح سے سیکولر رہا اور عملی زندگی کے اندر سیکولرزم کو اس نے پسند کیا یا اس کے تابع ہو گیا۔ اس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے چونکہ مختلف مکاتب فکر کے علماء بھی موجود ہیں اور مختلف یہاں پر مجھے پارٹیوں کے اور مختلف دینی طبقات سے جو ہے وہ تعلق رکھنے والے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، تو میں تو حقیقت میں یہ عرض کرتا ہوں اس میں کس کی کتنی کوتاہی ہے میں اس میں نہیں جاتا، ہماری بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ان کو اب لکیر پیٹنے کی بجائے حقیقت یہ ہے کہ اس پاکستان کا مقدر عادلانہ نظام ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے جو اس کا نعرہ لگانے والے ہیں، جو اس کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، اپنی تمام محبتوں کو ترک کر کے، اپنے تمام مفادات کو ترک کر کے، اپنی تمام دلچسپیوں اور چھوٹے چھوٹے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو ترک کر کے، نعرہ مستانہ بلند کر کے، سب لوگوں کو مل کر، ان سب بزرگوں کو آپس میں مشورہ کر کے اور خالصتاً اس بات کے لیے کہ اس پاکستان کو اس جو ہے وہ خطرات سے نجات دلانا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ کسی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ کوئی بھی بڑی طاقت یہاں پر زیادہ دیر ٹھہر سکے اور اپنے کلچر کو یہاں پر زیادہ رواج دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جد و جہد میں کودنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں مختلف جماعتیں اور مختلف گروہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ سیاسی جماعتیں جہاں دین کے لیے کام کرتی ہیں وہاں ان پر یہ الزام بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اقتدار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری دینی جو بھی قوتیں ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو خالص دین کے لیے اپنے کام میں مصروف ہے اور کوئی دنیاوی مفاد لیتے ہوئے ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تحریک ختم نبوت کے ساتھ متعلق ہے، جنہوں نے ایک کام کو اپنا مشن بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کہیں کو حرف نہیں آنے دیں گے۔ وہ یوسف کذاب ہو تو اس کا پیچھا کون کرتا ہے؟ تحریک ختم نبوت ہی اس کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی ہو تو اس کا پیچھا کون کرتا ہے؟ تحریک ختم نبوت ہی اس کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس تحریک کے دو سپاہی ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو پہلے میں نوجوان سپاہی مولانا حبیب الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد ماض إلى يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محمد کے غلاموں، رب اکبر کے پرستاروں، خدائے پاک کے ختم نبوت کے نگہداروں، تمہیں پھر گنبد خضرا سے محمد نے پکارا ہے، تمہیں پھر گنبد خضرا سے محمد نے پکارا ہے، خدائی میں محمد کی نبوت پہ سہارا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر جناب صدر محفل جناب حافظ عاقب سعید صاحب، استاذ العلماء مجاہد ختم نبوت مولانا مجاہد الحسینی صاحب اور دیگر ارباب علم و دانش، شمع رسالت کے دیوانوں پروانوں، آج میرے لیے آپ کے لیے انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج اس پرفتن اور غیر گزرے دور کے اندر
جہاں ڈاکٹر اسرار صاحب